یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بہت ہی انعامات کی بارش سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ کبھی شب برات کی شکل دی، کبھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مقدس مہینے کو عطا فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری کائنات کے سردار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا فرمایا۔ یہ سب سے بڑا اللہ کا کرم، اس سے بڑا اور کیا کرم ہو سکتا؟ اس سے بڑا اور کیا کرم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا؟ یہ اللہ ہی کا کرم ہے۔ حضور ہی کے صدقے میں ہمیں اللہ ملا، حضور کے صدقے میں ہمیں اللہ ملا، حضور کے صدقے میں قرآن ملا، حضور کے صدقے میں ہمیں نمازیں ملی، حضور ہی کی دعا ہے جس کی وجہ سے آج ہم جمعہ کے دن اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ بھائی یہ اللہ کا احسان ہے اور حضور کا صدقہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ اللہ کے رسول ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی سچے دل سے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر حضور علیہ السلام کو نبی مان کر، آخری نبی مان کر سچے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی فوراً مغفرت کر دیتا ہے۔ ہم دعا میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں کہ اے پروردگار قیامت کے دن ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ یہ دعاؤں میں ہم مانگا کریں، پھر اللہ سے یہ بھی دعا مانگے اللہ ہم سب کو 70,000 جو بغیر حساب کے داخل ہونے والے ہیں، ہم سب کو اس میں ان لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے ہم دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے پروردگار ہمارے لیے دونوں جہاں میں دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا۔ ہمارے لیے کیا اچھی بنا؟ دنیا بھی اچھی، ہماری دنیا بھی اچھی بن جائے اور آخرت بھی اچھی بن جائے۔ دنیا اچھی بنانے کا مطلب کیا؟ آج ہم پورا وقت جو ہے دنیا کو دے رہے ہیں، پورا وقت ہے نہیں ہمارا جہنم دنیا کو دے رہے۔ میرے بھائی اس کے ساتھ ساتھ ہم آخرت کا بھی خیال کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں؟ آخرت کا بھی خیال کریں۔ جیسے ہی جسم سے روح نکل گئی کیا کرتی؟ چاہے رشتہ دار ہو چاہے دوست ہو، سب لوگوں کو فکر رہتی ہے قبل جا کو دفن کرنا بول۔ بات صحیح ہے نہیں؟ میرے بھائی ہم خود غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہن دیا ہے، خالی ذہن اس وجہ سے نہیں دیا کتنے کمانا کتنے جمانا بول کو نہیں، غور و فکر کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آخرت کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے، آخرت کے بارے میں کیا کرتے رہنا چاہیے؟ سوچتے رہنا چاہیے۔ جسے ہم دوست بنائے، جسے ہم رشتہ کہتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں، خاندان والے کہتے ہیں، قبیلے والے کہتے ہیں، گاؤں والے کہتے ہیں، جیسے ہی جسم سے روح نکلی سب سے بڑی فکر گاؤں والے کو کیا رہتی؟ کب دفن کرنا حضرت کو؟ رشتہ منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا رشتہ۔ تو میرے بھائی ہم خود غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا، اللہ نے ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کیا،
جو اب دنیا میں آئے یوں ہی نہیں آئے، اللہ کا ایک مقصد ہے جو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا لقب جو قرآن میں اللہ نے ہمیں دیا، کنتم خیر امت کا لفظ، یہ لقب اللہ نے ہمیں دیا، ٹائٹل ہے ہمارا ہے۔ آج لوگ بولتے نہیں مسلمانوں کو کیا لقب ملا بول کو نہیں۔ آج ہمارے بچے اگر میڈل لے لے آ گئے تو کیا کرتی ہیں؟ خوش ہو جاتی، پورے خاندان کو دعوت دیتی، میرا بچہ جو ہے، میری بچی میڈل لے لے گئے وہ نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کا کرم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک لقب دیا، وہ لقب ہے کنتم خیر امت کا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ تم بہترین امت ہو۔ کیا لقب دیا اللہ نے؟ تم بہترین امت ہو، تم بہت اچھی امت ہو۔ اب یہ امت بولے تو کون بھی ہم لوگ آج ایک ساتھی کو پوچھا ایمان کیا ہے، ایمان کے بارے میں پوچھا تو کیا بولے ساتھی، حضرت ہمارے گھر کے والے ایک نوجوان ہے، اس کا نام ایمان کو بولو۔ تو میرے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کیا ہے، ہمارا دین اسلام کیا ہے، حضور کا نام کیا ہے۔ ہم یہ موٹی موٹی جو باتیں ہیں، یہ باتوں کو ہم یاد رکھیں۔ جیسے ہی انتقال ہوا، قبر میں دفن کر دیا گیا، ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جیسے قبر میں دفن کر دیا گیا، لگتا کہ میت کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو ہم لوگ سمجھ رہے نہیں کہ جا کو خاموش سو جائیں گے وہاں کو۔ لوگوں کی زبان سے سنتے رہتے ہوئے اللہ مجھے موت کب دے گا کہ چھٹکارا مل جاتا مجھے، وہ زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہوئے میں نے سنا ہے، دیکھا ہے میں نے، اللہ کب موت دیتا کہ کب چھٹکارا ملتا کہ مجھے۔ میرے بھائی، جیسے ہی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تین سوالات، من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، یہ سوالات پوچھے جانے والے ہیں۔ تو رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، حضور کے بارے میں سوال پوچھے جانے والا ہے خبر میں۔ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ کیا جواب دیتی ہم لوگ؟ کیا بولتی؟ نہیں، ہمارے بازو والے پڑوسی ان کا نام رب کو بولتی کیا؟ میرا بھائی، رب کون ہے؟ من ربک کا جواب کیا دینا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ من نبیک کا، تیرے نبی کون ہے؟ ہمیں جواب وہاں پہ دینا پڑے گا، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہر ایک کو سوال پوچھا جانے والا ہے۔ میت کو جیسے ہی قبر کے اندر دفن کر کو ابھی 40 قدم بھی نہیں جاتے، فرشتے آ جاتے ہیں، 2 فرشتے آ جاتے ہیں۔ اب یہ 3 سوال، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون؟ سوال فرشتے کرتی، جواب ہم لوگ دینا، سمجھ رہے گا؟ 2 فرشتے آتی، ایک فرشتہ سوال کرتا ہے، ایک فرشتہ جواب دیتا ہوگا، سمجھ رہے گا آپ لوگ؟ ایسا نہیں، سوال فرشتے کرتی، جواب ہم لوگ دینا۔ جواب کون دینا؟ ہم لوگ۔ اس لیے میرے بھائی غور و فکر کریں آخرت کے بارے میں۔ اللہ نے ہمیں یوں ہی بے وجہ پیدا نہیں کیا۔ ہم اپنی زندگی کو خالی جو ہے دنیا میں، دنیا کا ہم لوگ مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد صرف دنیا ہی نہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کو ایک مانے، حضور علیہ السلام کو نبی مانے، نمازوں کی پابندی ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، حضور علیہ السلام پر درود شریف ہو، اللہ کے نام پر صدقہ خیرات ہو۔ یہ اگر ہم زندگی میں اگر ہم معمول بنا لیں گے تو ہمارے دونوں جہاں میں بھی انشاءاللہ کامیابی ہوگی، دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم
احسان ادا نہیں کر سکتے. انہی کے صدقے میں دونوں جہاں ملی ہے ہمارے لیے. دونوں جہاں انہی کے صدقے میں ملی. چند صحابہ اکرام ایک جگہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، یعنی اللہ اپنا دوست بنایا. حضرت ایک صحابی کہنے لگے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا. کلیم اللہ مطلب اللہ کو بات کرنے والا. ایک صحابی کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا. روح اللہ مطلب مردوں کو زندہ کرنے والا. ایک صحابی رسول کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا. یہ صحابہ میں باتیں ہو رہی تھی. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام نے وہ صحابہ کی تمام باتوں کو سنا. حضور علیہ السلام تشریف لائے، سلام کیے. سلام کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا بہت خوب، بہت اچھا. بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حبیب اللہ بنایا، محبوب بنایا. کیا فرمایا حضور علیہ السلام نے؟ میرے رب نے مجھے کیا بنایا؟ محبوب بنایا، اپنا محبوب بنایا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا. اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام پیغمبر میرے اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کا مجھے سردار بنایا. یہ حضور علیہ السلام کے الفاظ. پھر پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے شفیع بنایا. کیا بنایا؟ شفیع بنایا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کل قیامت کے دن سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، میں پہلے سفارش کروں گا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے کو میں کھٹکھٹاؤں گا. اللہ تعالیٰ میرے لیے سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھولے گا اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور میرے ساتھ مسلمان یعنی فقیر مسلمان یعنی فقراء، وہ مسلمان جو غریب ہیں، جو فقراء ہیں، وہ مسلمان میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ اتنا اونچا، جب حضور علیہ السلام کا مرتبہ اتنا اونچا ہے تو میرے بھائی اس امت کا مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. ماشاءاللہ بہت ساتھی عمرہ کو حج کو جا کے آئے ہیں، زمزم پی دی نہیں. بہت سارے ساتھی عمرہ کو جا کے آئے ہیں، حج کو بھی جا کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حج و عمرہ کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حج و عمرہ نصیب فرمائے. زمزم کا پانی پیتے، کھڑے ہو کر پانی پینا کیا ہے بھی سنت. زمزم کا پانی اور زمزم کا پانی پینے کے بعد چہرے پر ملنا، دونوں ہتھیلیوں میں زمزم کا پانی ڈالنے کو چہرے کو ملنا اور تھوڑا سا پانی زمزم کا سر کے اوپر بھی ڈالنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے. چہرے کو ملنا اور سر کے اوپر بھی تھوڑا ڈالنا، کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ بھی حضور کی سنت ہے.
اور زمزم کے پانی کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں زمزم کا پانی مکمل یہ بدن کے لیے خوراک بھی ہے. اگر کوئی بھوکا ہے اگر وہ پیا تو بھوک مٹ جاتی ہے. اگر کوئی بہت پیاسا ہے زمزم کے پانی کو پیا تو اس کی پیاس بجھتی ہے. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی زمزم کا پانی پیتے وقت اس کی نیت یہ ہو کہ میں جو بیمار ہوں اللہ مجھے شفا دے، تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے ہی اس کی نیت یہ کہ میں بیمار ہوں اللہ مجھے شفا دے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرتی ہے. زمزم کا پانی. تو میرے بھائی زمزم کا پانی جو ماشاءاللہ گھروں میں رکھے زمزم کے پانی کو. علماء فرماتے ہیں کہ گھر میں 3 چیزیں رہنا، ایک زمزم کا پانی رہنا، ایک کھجور رہنا، ایک شہد رہنا. کیا کیا رہنا گھر میں؟ ایک زمزم کا پانی رہنا، دوسرا شہد رہنا، تیسرا کیا رہنا؟ کھجور رہنا. تو میرے بھائی ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں کے پاس گئے. زمزم کے کنویں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. حضور کے ساتھ 5 صحابہ کرام تھے. حضور کے ساتھ 5 صحابہ تھے. زمزم کے پانی کا جو کنواں ہے کنویں کے اندر ڈول ڈال کر پانی کو نکالا گیا. اوپر ڈول ہوتا ہے، ڈول جیسا نکالا گیا پانی کو. اور حضور علیہ السلام نے وہ ڈول کو منہ لگا کر حضور علیہ السلام نے زمزم کے پانی کو پیا. کتنا پیے؟ ہم لوگ اتنا دیتے سو جاتا پیتے سے 2 گھٹ پیتے نہیں. تو حضور علیہ السلام پیٹ بھر کر پیے پانی. زمزم کے پانی کو پیٹ بھر کر حضور علیہ السلام پیے. زمزم کا پانی جب پیٹ بھر کر جب زمزم کے پانی کو پینے کے بعد ابھی جو صحابہ جو تھے 5 صحابہ وہ انتظار میں رہے آج ہمیں حضور علیہ السلام جو ڈول کو جو منہ لگا کر جو زمزم کا جو پانی پیے ہیں یہ اس میں برکت آ گئی. حضور علیہ السلام منہ لگائے برکت آ گئی اس میں. 5 صحابہ انتظار میں ہیں کہ یہ پانی ہمیں ملے گا، تبرک کے طور پر ہمیں بھی ملے گا. تو حضور علیہ السلام کیا کرے؟ اور ایک بار ڈول کو منہ کو لگائے، پانی پیے. پانی پی کر وہ ڈول میں حضور علیہ السلام کلی کرے. کیا کرے؟ پانی کے جو ڈول تھا وہ ڈول کے اندر حضور علیہ السلام نے کلی کرے. کلی مطلب ایک مرتبہ اس میں تھوکے زمزم کے پانی کے ساتھ. اب وہ ڈول اٹھا کر کنویں کے اندر ڈالا گیا. زمزم کے کہاں ڈالے؟ زمزم کے کنویں کے اندر. وہ ڈول جو پانی جو بچا ہوا تھا زمزم کے کنویں کے اندر وہ ڈال دیا گیا. کیوں؟ حضور علیہ السلام جب زمزم کا پانی پی رہے تھے اس وقت تو 5 صحابہ تھے مگر حضور علیہ السلام کو اتنا یہ خیال تھا کہ قیامت تک جو میری امت آئے گی امت کا خیال حضور علیہ السلام کو تھا کہ جب بھی میری امت زمزم کا پانی پیے گی اس میں حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک جو ہے اس میں ملا ہوا ہے، موجود ہے. صحیح ہے بھائی؟ تو میرے بھائی حضور علیہ السلام کی ادائی نرالی ہے ہمارے نبی کی. ایک جگہ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے. ایک کنواں تھا جس میں پانی کڑوا. ماشاءاللہ حجاج اکرام جا کے تو پانی پی کے آئے رہی وہی میں پیا ہوں پانی. تو وہاں پہ گئے تو اس میں پانی بالکل کڑوا تھا. حضور علیہ السلام نے اس میں تھوکا تو آج بھی وہ پانی میٹھا ہے وہ کنویں کا. سعودی عرب کے بڑے بڑے شیخان جا کر جو ہے وہ پانی بھرنے کا جا کر پلاتے. تو میرے بھائی حضور علیہ السلام جو اس امت کا جو خیال کیے ہیں ہم لوگوں نے خیال کرنا حضور کا. کیا خیال کرنا ہم لوگ حضور کا؟ حضور جو شریعت جو لے کر آئے اس کو اپنائے. نمازوں کی پابندی ہو، اللہ کو ایک مانے، حضور علیہ السلام کو آخری نبی مانے، اس کے احکام پر چلیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں.
یہ ساری کائنات کا جو نظام جو ہے یہ حضور کے صدقے میں ہمیں ملا. میرے بھائی حضور علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر بھی کیسا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عربی جمعہ کے دن حاضر ہوئے. حضور علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے جمعہ کا ممبر پر بیٹھے ہیں. ایک عربی اٹھ کر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال ہلاک ہو گیا، بچے مر گئے. مال ہلاک ہو گیا، بچے مر گئے، آپ اللہ سے بارش کی دعا کریں. اتنے ہی الفاظ، آپ اللہ سے بارش کی دعا کریں. حضور علیہ السلام نے ممبر پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر حضور علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار بارش برسا، برسات برسا، بارش برسا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب تک آسمان میں کہیں پر بھی بادل نہیں تھا. جب حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار بارش برسا، تو ہم نے دیکھا، یعنی میں نے دیکھا کہ آسمان پر پہاڑوں کے برابر بادل آ گئے. چاروں طرف پہاڑوں کے برابر بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام ابھی ممبر پر خطبہ دے ہی رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے داڑھی مبارک کے بالوں سے بارش کے قطرے گر رہے ہیں. بارش شروع ہو گئی. بارش اتنی برسی یہ جمعہ سے لے کے آنے والے جمعہ تک بارش رکیش تھی. دوسرا جمعہ بھی آ گیا. پھر دوسرے جمعہ میں حضور علیہ السلام ممبر پر بیٹھے ہیں. وہی صحابی رسول یا دوسرے صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال ڈوب گیا. کیا کہنے لگے؟ مال ڈوب گیا، گھر گر گئے. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک لے. دیکھو دعاؤں کا اثر، حضور کے دعا کا اثر. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے، کیا کہنے لگے؟ مال برباد ہو گیا، گھر ہمارے گر رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں، اب اللہ سے دعا کریں کہ بارش کو روک لے. تو حضور علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی. فرمایا کہ اے پروردگار یہ بارش کو ہمارے ارد گرد سے، یعنی آزو بازو سے اور ہم سے یہ بارش کو، صحابہ کہتے ہیں، وہ صحابہ رسول فرماتے ہیں جدھر حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ کا دونوں ہاتھوں کا جیسا اشارہ کر رہے تھے وہ بادل ادھر طرف چلا گیا. دھیمی دھیمی بارش ہوتی رہی. میرے بھائی حضرت انس فرماتے ہیں مدینے میں ایک نالا تھا جو ایک مہینے تک وہ نالے میں سے پانی جو ہے جاتا رہا، بہتا رہا. میرے بھائی اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے. تو ہم وہ نبی کے امتی ہیں، مایوس ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا نہیں بھائی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کے نام پر ہم سب کو صدقہ و خیرات دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت یابی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے عمروں میں درازی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے خاندانوں میں اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جو پریشانی اللہ تعالیٰ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.